ایک سوال ہے بھائی، پاکستان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، 3 شوکت خانہ بنا دیے اس نے، ایک یونیورسٹی بنا دی، دنیا کا سب سے بڑا فلائی ادارہ چلا رہا ہے، جیل میں آج کل عمران خان اس کو کہتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے، اس کو جیل میں کیوں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جیل میں کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ بڑا کنٹروورشل سوال ہے، عام طور پہ ہم اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی ڈسکشن میں نہ پڑیں. اب آپ نے سوال کر لیا کیونکہ مجھے پتا آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اس جگہ کے اوپر نا، تو میں آپ کو نا اس کا ایک ہسٹری سے آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری اسٹڈی نہیں کرتے، ہمیں تاریخ کا نہیں پتہ، ملکوں کی تاریخ کا نہیں پتہ. ٹھیک ہو گیا. بہت کچھ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آج سے پہلے کئی ملکوں میں کئی زمانوں میں ہو چکا ہوگا، ہو سکتا ہو چکا ہو، اور وہ دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بہت سارے جوابات جو ہے نا وہ ہسٹری سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے ہسٹری کو ڈسکس نہیں کرنا، ہسٹری کی غلطیوں کو ڈسکس نہیں کرنا، لیکن ہم نے ہسٹری سے لرن کرنا ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا. ہم بہت دور نہیں جاتے، بہت ساری مثالیں. میں آپ کو ایک بڑی قریب کی مثال دیتا ہوں. آپ نے شیخ مجیب الرحمان کا نام تو سنا ہے؟ بالکل ایسے. بہت بڑا لیڈر تھا. جب بنگلہ دیش بنا اور پاکستانی جیل سے وہ رہا ہو کے بنگلہ دیش پہنچا تو ایئرپورٹ پہ لاکھوں لوگوں نے اس کا استقبال کیا. وہ بانی بنگلہ دیش تھا. ٹھیک ہے. جس کی جد و جہد کی وجہ سے سمجھ لیں بنگلہ دیش بنا تھا. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش بننے کے 4 سال کے اندر اس کو اس کی پوری فیملی سمیت، بیوی بچوں سمیت مار کے دفن کر دیا گیا. پتہ بھی نہیں چلا کسی کو ہوا کیا اس کے ساتھ. آپ جانتے ہیں ہم لیڈرز کی باتیں کرتے ہیں نا، تو اتنے بڑے لیڈر کو انہوں نے جب مارا، اس کی پرسنل فورس تھی بہت اچھی جس نے مقابلہ کیا. اسے گھر پہ حملہ ہوا. کس نے حملہ کیا؟ طاقتور فورسز نے حملہ کیا. اس وقت کی طاقتور فورسز ان کی بنگلہ دیش کی آرمی، انہوں نے کیا. انہوں نے تمام اس کے گارڈز مارے، گھر میں گھس کے اس کو مارا، اس کی بیوی بچوں کو سب کو مار دیا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. یہ جو شیخ حسینہ واجد جو اب آج کل کی جو پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی، یہ اس وقت شاید جرمنی پڑھنے گئی ہوئی تھیں تو یہ بچ گئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن میں آپ کو صرف میں نے تاریخ کی آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ جب آپ طاقت سے ٹکراتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہوا ہے یہ کوئی بڑی انہونی نہیں ہوئی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ انہونی نہیں ہوئی. یہ آج سے پہلے، اس سے پہلے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. ہر لیڈر جیل میں گیا ہے. آپ اس کو لیڈر مانے یا نہ مانے، میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. پر عمران خان از ناٹ دا فرسٹ پرائم منسٹر who has been subjected to this kind of torture. یہ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جیل سے باہر آ جاتا ہے لیٹ سپوز، تو اس کو بھی طاقت مار دے گی؟ نہیں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا. اس لیے میں نے کہا تھا یہ بڑی کنٹروورشل باتیں ہوتی ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ طاقت سے لڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. میں نے صرف یہ بتایا، اور میں نے مثال ماضی سے نکال کے دی ہے. یہ مثال بالکل ایگزیکٹلی یہاں پہ نہیں بیٹھتی ہے. اس کی اسیسینیشن کی اور بھی بہت ساری ریزنس تھیں، لیکن سے بتا رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ورسز پاور ورسز پاورفل آرمی، پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. میں صرف کیونکہ یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کا سینیریو ہے، کچھ اسی طرح کا ہے. میں بہت زیادہ نہیں جا رہا، اس بحث میں نہیں جاؤں گا. اس طرح کی ہمیں اور بھی بہت ساری مثالیں ملیں گی. ٹھیک ہے. جب آپ نے طاقت سے لڑنا ہے تو پھر آپ نے طاقت کے ساتھ لڑنا ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں انقلاب آنے کی. ٹھیک ہے. آپ انقلاب جب آتا ہے تو پھر وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. جب یہ کوئی ایجوکیشنل ریولوشن نہیں آ رہا، یہ کوئی آئی ٹی ریولوشن نہیں آ رہا، یہ چینج آف پاور ہے، یہ پاور ریولوشن ہے. ٹھیک ہے. جب یہ دو پاور ٹکرائیں گی نا آپس میں تو پھر خون ہوگا، پھر خون بہے گا. یہ خونی انقلاب ہوتے ہیں، ان کو خونی انقلاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملیں گی، اس کی بھی ہمیں ملیں گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے، میں آپ کو اپنی اوپینین دوں گا، کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اوور نائٹ چیزوں کو بدلنے کی کوشش مت کریں. آپ بہت ڈپلومیٹکلی چیزوں کو کریں اور گریجولی چینج لے کر آئیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم اور اس فردر بحث میں نہیں جائیں گے. ہمیں نہیں پتہ براڈر پکچر میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے.
ہم بالکل اس آرگیومنٹ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی فیور میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، اس کے اگینسٹ بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. تو آپ کے نزدیک تھوڑا سا فیوچر اگر ہم ازیوم کریں تو وہ کس قسم کا ہوگا؟ دیکھیں فیوچر پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے. 22 کروڑ عوام میں کیا انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہیں جو فیوچر میں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں. کیا شیخ مجیب الرحمان کے جانے کے بعد بنگلہ دیش نے ترقی نہیں کی؟ آج ہم سے تو بہتر ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آج ہم سے تو بہتر ہی ہے نا آج بھی. ٹھیک ہے، تو لیڈرز آتے ہیں اور لیڈرز جاتے ہیں. آپ کی بات سے ایک چیز مجھے سمجھ آئی، وہ بولا جاتا تھا، ایک ایگزامپل دی جاتی تھی، آپ کے ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، ٹکا بنگلہ دیشی کرنسی ہے، وہ ٹکا پاکستان سے اوپر چلا گیا، نکل گیا اوپر. تو اب کیا بولے، آپ کی روپے کی ویلیو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ہم تو بالکل یہ نہیں کہتے کہ ایسا کچھ ہو. ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابر کا موقع ملے اور الیکشن ہو، اور الیکشن میں جس کا ووٹ زیادہ ہو اس کو چانس ملے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایک کوشچن اس چیز سے رائز ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں 1 سال میں آلموسٹ 12 لاکھ لوگ باہر کے ملک چلے گئے ہیں، جن میں مین طبقہ نوجوان ہے. سب سے بڑی وجہ بے روزگاری ہے، برین ڈرین. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ، ان کو کچھ نظر نہیں آیا، باہر جا رہے ہیں. کچن منی تک کے مسئلے ہیں بھائی، آپ ان کو کیسے سولو کریں گے؟ پاکستان میں کیسے رہ کے وہ ساری چیزوں کا سروائیول بندے کے لیے آسانی ہوگی؟ دیکھو ابو بکر، پہلے تو ہم نا اس بات کو اسٹیبلش کر لیں پاکستان میں رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، پاکستان میں چاہیے کہ ہمیں نہیں چاہیے، پہلے ہم اس کو اسٹیبلش کر لیں اس بات کو. ٹھیک ہے. میں نے بہت ساری ڈسکشنز ایسی دیکھی ہیں جن کا میں حصہ بھی رہا ہوں، جہاں پہ پاکستان کی ایگزسٹنس پہ ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ پاکستان کی ایگزسٹنس ہی غلط ہے. جس وقت پاکستان کے لیے جدوجہد کی جا رہی تھی تو بہت سارے ایسے لوگ تھے، پاورفل لوگ تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. اور ہم میں سے ہی تھے، ہم لوگوں میں سے تھے، مسلمانوں میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کی ریزنس تھی پاکستان نہ بننے کی. جیسے میں نے پہلے بولا کہ ہم ماضی سے لرن تو کریں گے، لیکن ہم ماضی میں کیا ہوا اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے، اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا، ڈیبیٹ نہ کریں اس پہ. ماضی میں کس سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، جو ہونی تھی ہو گئی. ٹھیک ہے. ہم غلطیوں میں ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. جو ہونا تھا ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک بتاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا، پاکستان بن گیا. اب پاکستان بن چکا ہے اور ایک مسلم اسٹیٹ بن چکی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں، میں ایک عام انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مسلم اسٹیٹ میں رہوں، اپنے بچوں کی مسلم اسٹیٹ میں پرورش کروں، جہاں پہ مجھے بڑے آزادی کے ساتھ اپنے مسلم بلیفز کو پریکٹس کرنے کا موقع ملے. میں یہ بات چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان ایک اچھا ملک نہیں ہے، یہاں پہ بے روزگاری ہے، بزنس نہیں ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں چلتے ہیں، یہاں سے ہم چلتے ہیں. میں کینیڈا جا کے نیشنلٹی لے لیتا ہوں، میں امریکہ جا کے سیٹل ہو جاتا ہوں، میں دنیا کے اور بہت سارے اچھے ملک وہاں جا کے سیٹل ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ میرا لاجک یہ ہے کہ وہاں جا کے بھی میں اسلام کو پریکٹس کر سکتا ہوں. وہاں پہ ابو بکر میں نے 4-5 سال انگلینڈ میں رہا ہوں، میں 4-5 سال امریکہ میں رہا ہوں. یہ میری آبزرویشن ہے، اور نہ صرف میری آبزرویشن ہے، یہ بہت سارے لوگوں کی آبزرویشن ہے. ایک جنریشن کے بعد اگلی جنریشن، سیکنڈ جنریشن، سیکنڈ نہیں تو تھرڈ جنریشن، تھرڈ نہیں تو فورتھ جنریشن، آہستہ آہستہ گریجولی آپ کے ریلیجن سے ڈیویٹ کر جائے گی. وہ ریلیجن سے ڈیویٹ کرے گی. ٹھیک ہے. کہ بہت ہی مضبوط لوگ ہوں گے جنہوں نے بچوں کے اوپر بہت کنٹرول پہ رکھ کے چل رہے ہوں گے شاید، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اگلی جنریشن کو بچا پائیں. ٹھیک ہے. ہم بات کرتے ہیں پروبیبلٹی کی، میکسیمم پروبیبلٹی سی بات کی ہے کہ سیکنڈ نہیں تو تھرڈ، تھرڈ نہیں تو فورتھ جنریشن اسلام سے ڈیویٹ کر چکی ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو ایک اسلامک ماحول دینا ہے. ہم ہیں تو مسلمان نا، اور اسلام پاکستان لیے بھی اسلام کے نام پہ کیا، کلمے کے نام پہ اسلام پاکستان کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یار میں نے کسی اسلامک اسٹیٹ میں جا کے رہنا ہے، میں نے کسی نان اسلامک اسٹیٹ میں جا کے نہیں رہنا. میں بولتا ہوں میں چلے جاتا ہوں ملیشیا، اسلامک کنٹری ہے، نیشنلٹی بھی دیتا ہے. ہاں جی. ٹرکی چلے جاتا ہوں، نیشنلٹی بھی دے گا، اسلامک کنٹری بھی ہے. تو وہاں جا کے میرا وہ والا مسئلہ حل ہو گیا جو میرا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ میں یا یورپ کے باقی ملکوں میں نہیں ہو رہا تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اول تو نہیں ہوتا، لیکن فرض کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اسلامک اسٹیٹس ہیں تو فرض کر لیتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور اسلامک ملک نیشنلٹی نہیں دیتا آپ کو. صحیح کیا کریں گے رہ کے وہاں پہ. ٹھیک ہے.
میں وہاں جا سکتا ہوں, میرے ریسورسز ہیں, میں جا سکتا ہوں. باقی 22 کروڑ عوام تو نہیں جا سکتی ملیشیا. بالکل ایسی ہے. 22 کروڑ عوام تو ٹرکی جا کے نہیں شٹل ہو سکتی جا کے. صحیح ہے. آپ تو نکل گئے اپنا سوچ کے, تو باقیوں کا کس نے سوچنا تھا؟ باقیوں کا کس نے سوچنا تھا؟ مطلب آپ دنیا میں آپ کو پیدا حج اور عمرے کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا نا. حج تو آپ نے زندگی میں کر لیا, فرض پورا ہو گیا آپ کا. آپ کو تو پیدا کیا ہے باقی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. تو آپ نے باقی لوگوں کو نہیں سوچنا تھا کہ آپ نے تو اپنی زندگی آسان کر لی, آپ تو نکل گئے یہاں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب یہ ملک بن گیا, اسلامک اسٹیٹ بن گئی, آپ یہاں رہتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا کہ اس ملک کو اور اس ملک کے باقی لوگوں کو آپ نے کیسے ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو محنت کریں اور اس قابل بنیں کہ آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکیں, کیونکہ اسی کے لیے تو آپ دنیا میں آئے, اور دنیا میں آئے کس لیے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ عیاشی میں دنیا تھوڑی آئے, آپ کو عیاشی کرنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا تھا نا. بالکل ایسی ہے. یا نہ ہی آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ آپ 7 دن عبادتیں کریں. صحیح ہے. اس لیے تو فرشتے بنے ہوئے. ہمیں تو کہا گیا کہ ہم نے انسانوں کو بھی ہیلپ کرنا ہے, ہم نے اسلام بھی فالو کرنا ہے, اسلام ہی فالو کرنا ہے, اسلامک طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے, اور ہم نے عبادتیں بھی کرنی ہے. ہم نے سب کچھ, ہم نے بہت میانہ روی سے زندگی گزارنی ہے. یعنی کہ آپ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں. ان شارٹ اس کو اگر لیا جائے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں. بالکل, آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کریں, آپ کو فرض ہو جاتی ہیں یہ چیزیں آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہاں سے آپ یہ اسٹیبلش کر لیں تاکہ ہم اس ڈسکشن کو دوبارہ نہ کریں کہ پاکستان کیوں ضروری ہے. اس سب سے ہم نے رزلٹ نکال لی ہے سب ڈسکشن سے کہ پاکستان کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ 22 کروڑ عوام تو ملیشیا ٹرکی نہیں جا سکتی نا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اسلامک اسٹیٹ میں شٹل ہونا بھی ہے تو وہ تو نہیں جا سکتے نا. ہم جا سکتے تھے, پر ہم جائیں گے تو ان کا کون سوچے گا, ان کا کون سوچے گا. میرا ایک کویشچن ہے, یہ جو آپ نے ایک چیز بولی, ہم اس کے اندر مختلف قسم کی انڈسٹریز ایڈ کر سکتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ لوگوں کو جابز دیں, ان کے کیلیبر کی جابز دیں. اس وقت کیا ہے کہ بہت پرابلمس ہیں, مطلب برین ڈرین ہے. جی برین جس کا برین نہیں بھی ہے نا وہ بھی باہر جا رہا ہے اس وقت. تو برین ڈرین تو ہوتا ہے جو برین جا رہا ہو, اس وقت جو برین نہیں ہے نا وہ بھی باہر جا رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, سب باہر جا رہے ہیں, پر جو بندہ بھی باہر جا رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک ریسورس تھا آپ کا. اگر ایک مزدور بھی باہر جا رہا ہے نا تو مین پاور تو تھی نا جو آپ نے لوز کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ تو لوز کیا نا, وہ بندہ باہر جائے کچھ تو لوز کریں گے نا. جو باہر جا رہے ہیں جائیں باہر, بہت اچھی بات ہے, جائیں, لیکن یہ سوچ کے جائیں کہ ہم باہر جائیں گے, باہر جا کے ہم پیسے کمائیں گے, اچھی زندگی گزاریں گے. ملک کو نہیں بھولنا ہم نے. ٹھیک ہو گیا, ملک کو نہیں ہم نے بھولنا, اس کی خدمت ہمیں کرنی ہے, پے بیک کرنا ہے, پیسے بھجوانے ہیں یہاں پہ واپس. ہم نے ایک فیملی کا ایک ممبر چلا جائے گا, باقی فیملی ممبر تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بیٹھے, ان کو تو نہیں بھولنا نا, بالکل اپنے گھر کو تو نہیں بھولنا نا, اپنے پیرنٹس کو تو نہیں بھولنا نا. ہم نے صحیح کہہ رہے ہیں, باہر جائیں یہ سوچ کے جائیں کہ میں باہر جاؤں گا, میں اپنی فیملی کو اچھا مینٹین کروں گا. ٹھیک ہے, اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا مینٹین کروں گا, اور میں نے ملک کو پے بیک کرنا ہے. میں نے محنت کرنی ہے, کمانا ہے, اور میں ملک کو پے بیک کرنا ہے. یعنی کہ سجیشن یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز کوئی جا رہا ہے فیملی میں ایک سے زیادہ نہ جائے, جائے بے شک جائے. جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو فیملی جائے, بالکل جائے, کمائیں, پیسے کمائیں, ملک کو نہیں بھولنا. جہاں بھی چلے جائیں گے نا, جہاں پہ بھی جائیں گے, آپ نے ملک نہیں بھولنا اپنا کہ یہ پاکستان ہے, وی گیو اے شٹ, وی ڈونٹ کیئر واٹ ہیپنز ان پاکستان. یہ نہیں کرنا آپ نے. آپ نے نہیں کرنا کہ ہمارے مرضی کی حکومت نہیں آئی ہوئی, ہم نے پاکستان پیسے نہیں بھجوانے, یہ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. آپ کو پاکستان کو, ہر ملک کو فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے, پیسے بھجوانے آپ نے یہاں پہ. ٹھیک, یہاں پہ پیسے بھجوانے, یہاں پہ چیریٹیز کے لیے کام کرنا ہے, یہاں پہ ڈونیشنز دینی ہے, جو آپ کر سکتے ہیں وہ اپنے کرنا ہے. اصل میں ایشو یہ آتا ہے بھائی اس میں کہ لوگوں کے باہر کے بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں, جس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. دیکھیں وہ پھر ایک الگ, میں پھر بتاتا ہوں, وہ ان سب باتوں کو نا ہم ڈسکس کریں گے اگلی اپنے نیکسٹ ڈسکشنز کے اندر. ہم ان کو رکھیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ بات ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ پاکستان ضروری ہے. جو رہ رہے ہیں انہوں نے بھی سوچنا ہے, جو باہر چلے گئے انہوں نے بھی سوچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہنا کہ یار وی ڈونٹ کیئر, اپنا نہیں سوچنا, یہ سوچنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے کام کرنا ہے. آپ سے اگر ایک چیز ایکسپیرینس, آپ نے پوری دنیا گھوم لی, سب دیکھ لیا, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے انڈیویجولی کیا رول ہو سکتا ہے اور سب مل کے کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ہم بہت ساری نا
ہم لوگ نا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں عادت ہے کرٹیسائز کرنے کی. ہم لوگوں پہ کرٹیسائز کریں گے, گورنمنٹس پہ بھی کریں گے, ڈیسیجن میکرز پہ بھی کریں گے. ہماری عادت ہے, ہم بیٹھ کے کرتے ہیں. ابھی ہماری پہنچ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے وہ فیصلے کر سکیں. ٹھیک ہے. وہ جو ہم کر سکتے ہیں نا, ہم نے وہ کرنا ہے. ابھی ہم جو کر سکتے ہیں جی جی ہم نے وہ کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں میک شور کرنا چاہیے ہر انسان کی بیسک نیڈس پوری ہونی چاہیے. بیسک نیڈس پوری کریں کسی طرح سے بھی. ٹھیک ہے. بیسک نیڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کھائے پیٹ بھر کے, ٹھیک ہے. وہ سوئے, جگہ ملے سونے کے لیے, اس کو پہننے کے لیے کپڑا ملے, ٹھیک ہے. اس کے بچے اسکول جاتے ہوں. یہ بیسک نیڈز ہیں. آپ کی بیمار ہوگا تو ہاسپٹل جائے گا. بالکل یہ بالکل بیسک نیڈز ہیں. ہم نے میک شور کرنا ہے, آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا ان کی بیسک نیڈس پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں آپ یوں کریں کہ کوئی بھی مرد ہوگا, انلیس کہ وہ فری لانسر نہ ہو. فری لانسر کوئی بھی ہو سکتا ہے. فری لانسر یہ پرائیویٹ کانٹریکٹر جو ہوتے ہیں, پینٹ کرنے لوگ ہوتے ہیں, دیہڑی پہ کام کرتے ہیں, فری لانسر ہوتے ہیں. کسی امپلائی نہیں ہوتے فری لانسر. بالکل صحیح فی الحال ان کی بات نہیں کرتے, ہم امپلائی کی بات کرتے ہیں. کوئی بھی امپلائی ہو, چاہے آپ کی کمپنی کا سیکورٹی گارڈ ہو, آفس بوائے ہو, پی این ہو, کوئی بھی امپلائی ہو, ہمیں میک شور کرنا پڑے گا کہ اس کی بیسک نیڈ ساری پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. وہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. اس کو کھانا, اس کے گھر والوں کو کھانا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بچے اسکول جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے پاس رہنے کی جگہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر بیمار ہو تو ہاسپٹل جانے کا پرابلم اس کو نہیں ہونا چاہیے. جس کی اگر ایک چھوٹی کمپنی ہے نا, بڑی کمپنی تو اپنے امپلائیز کو بولے گی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. چھوٹی کمپنی ہے وہ بولے گی, کیونکہ ہمارے پاس نا گورنمنٹ ہاسپٹلس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ اسکولس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. جو ہم ایز ڈائریکٹرز آف کمپنی جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں نا, اور جو ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ چھوٹے لوگوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گارڈ, سیکورٹی گارڈ, یا جو آپ کے آفس ہیرارکی میں جو نیچے امپلائیز آتے ہیں, ان لوگوں کو وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اپنے ریسورسز کے اندر, اور کچھ ہم لوگ میک شور کریں گے ریسورسز تھوڑے سے ریسورسز کو ان کو ایڈ آن کر کے کہ ان کو یہ بیسک نیڈز مل جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا بچہ ایک ٹاپ ٹیئر 1 کے اسکول میں نہیں جا سکتا, کم سے کم ٹیئر 3 کے اسکول میں تو جائے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. پر اسکول جائے گا. اتنا آپ نے کسی کو لو پے نہیں کرنا کہ اس کا بچہ ایک ٹیئر 3 کے اسکول بھی نہ جا سکے. بالکل ایسے ہی ہے. پڑھائی ہونی ہے. آپ کا امپلائی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا نہ کھائے, پر کم سے کم کھانا تو کھائے نا, جو ضروری ہے. یہ میک شور کرنا آپ نے, کھانا تو کھائے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تنخواہ کے اندر کھانا بھی نہ کھا سک رہا ہو وہ. بالکل اچھی تو بات. پہلا تو آپ نے اپنے امپلائیز, اپنی کمپنی میں جتنے لوگ بھی نیچے سے اوپر تک میک شور کرنا ہے کہ ان کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہے. میک شور کرنا. ٹھیک ہے. اور جہاں آپ رہتے ہیں آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد سے مراد آپ کے سرکل کے اندر کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کی بیسک نیڈس نہ پوری ہو رہی. کیونکہ آپ کے گھر میں آپ کے کام والی ہو سکتی ہے, آپ کے گھر میں آپ کی میڈز ہوتی ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں, اور بہت لوگ ہوتے ہیں. آپ نے میک شور کرنا ان کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہے. ایک آپ سے لاسٹ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ سے بھی کوئی اپیل کریں, جیسے بجلی کے ریٹس, ہاسپٹلس کی فیسلٹیز, دیکھیں ان چیزوں کو کچھ گورنمنٹ کرے گی تو یہ ساری چیزیں ایزیلی مینیج ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. اب بجلی کے ریٹس پہ کنٹرول ہمارا نہیں, گورنمنٹ کا ہے. آپ کب تک پے کریں گے؟ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ 5,000 بل آئے گا تو کمپنی پے کر دے گی, 10,000 آئے گا تو پھر کیا کرے گی کمپنی؟ گورنمنٹ سے نا ابھی ہم کوئی اپیل نہیں کرتے. گورنمنٹ کو پتہ ہے کب کیا ہو رہا ہے, دے آلریڈی نو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. ہم اس وقت نا, ہم ابو بکر اپنا گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہے. ہم اس کو فی الحال ابھی اس کو چھیڑ گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. ہم وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اور جو میں نے بتا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو بولی نا بیسک نیڈس, یہ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں نا تو ساری کمپنیز کر سکتی ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو ساری کمپنیز کر سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اس وقت ساری کمپنیز کو, پرائیویٹ کمپنیز کو, ہزاروں لاکھوں پرائیویٹ کمپنیز ہیں پاکستان میں, ان کو یہ باتیں میک شور کرنی چاہیے کہ ان کے امپلائیز کی بیسک نیڈس پوری ہوں. ہمارے گھروں میں ہمارے ملازم جو ہیں ان کی بیسک نیڈس پوری ہوں. بالکل ایسے ہی. آپ یہی کر لیں گے نا تو یہ بہت بڑا سٹارٹ ہو جائے گا. یہیں سے شروع تو کریں نا, پہلے یہ میک شور کریں کہ یہ تمام سیلریڈ کلاس کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں. اس بات کو میک شور کر لیں کہ تمام سیلریڈ کلاس کی, پورے پاکستان کی سیلریڈ کلاس کی بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں.
پھر ہم دیکھیں گے کہ جو سیلریڈ نہیں ہیں، جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں، جو فری لانسرز ہیں، ان سب کو کیسے کیٹر کرنا ہے، وہ پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو آپ نے ایک بات کی، اس سے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ یہی روٹی کپڑا مکان، یہ 2-4 ایسی بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کے لیے لوگ 12 گھنٹے 16 گھنٹے تک ایک عام بندہ کام کرنے پہ مجبور ہوا ہے رائٹ ناؤ. اگر اس کی یہ چیزیں پوری ہو رہی ہوں گی تو اس میں اٹ مینس کہ اس کا مینٹل پیس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 12 گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. نارملی 9-10 گھنٹے زیادہ نہیں، 12 گھنٹے میکسیمم. 18 گھنٹے کام نہیں کرنا چاہیے، انسان کی صحت ویسی خراب ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ویسے تو 8-9 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، میکسیمم 12 گھنٹے کر لیں، سپر کام نہیں کرنا چاہیے. 9-10-11 گھنٹے کے اندر کام کر کے اس کی بیسک نیڈس پوری ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے کسی کو اتنا انڈر پے نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے شروع کریں. اور اگر ہماری کمپنی میں بھی ابو بکر آپ کو لگتا ہے، آلدو کہ ہم نے یہ آلریڈی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے تو وہ آلریڈی سسٹم بنا ہوا ہے، جی میک شیور کریں کہ ہر بندے کی بیسک نیڈس پوری ہونی چاہیے. میک شیور کریں اس چیز کو. جی انشاءاللہ. وہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کوئی لیٹ سپوز ہم لوگوں کا جو ایک ایم ہے کہ وی آر اے فیملی، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کے کوئی گھر کے بھی مسائل ہوں تو ان ٹرمز آف فائنینشیل، ان ٹرمز آف مورلی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں. بالکل کریں. اور بکر کوشش کریں بزنس گرو کریں. ٹھیک ہے. بزنس گرو یہ سوچ کے نہ کریں کہ ہم نے پروفٹ میکنگ کرنی ہے. پروفٹ منی از دا بائی پروڈکٹ. آپ یہ سوچ کے کریں کہ آپ نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے. بالکل. اور امپلائمنٹ کریٹ کریں، اور جتنی امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. کیونکہ اسی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپوجر دیا ہے. بالکل ایسا. ہر ایک کوئی ایکسپوجر نہیں دیا ہوا. ہر بندہ بزنس نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بزنس کو گرو کریں، اپنے پروفٹس کو تھوڑا اسکویز کریں اور اپنے امپلائیز پہ انویسٹ کریں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے آدھے مسئلے تو یوں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ کافی ساری چیزیں آپ نے اچھی کی ہیں، ڈسکس ہمارے درمیان ہوئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس ڈسکشن کے تھرو کافی ساری کمپنیز کو یہ ایکسپوجر دیں کہ ایک عام بندہ پوری کوشش کرے کہ پاکستان میں ہی سروائیول رہے اس کا. بالکل. اس کی فیملیز بھی یہاں پہ رہیں، تاکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے لوگ باہر کے ملک پردیس میں جا کے ان کا رونا دھونا ہوتا ہے، فیملی سے دور ہوتے ہیں. اوبیسلی بات ہے جب پیسے نہیں ہوں گے دے کین ڈو ایوری تھنگ فار دیٹ، تو وہ پردیس میں جا کے رہتے ہیں. تو جو اسٹیپ ہم لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ پرائیویٹ کمپنیز جتنی ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کریں، ان کی ریلیٹڈ ٹو سیلریز، ریلیٹڈ ٹو دیئر گھر کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، تاکہ پاکستان گرو کرے گا تو ہم لوگ گرو کریں گے. بالکل. اور اس کو کیری آن کرنا پڑے گا. یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے. یہ ہم اپنی نیکسٹ سیٹنگ میں اس کو کریں گے، کیونکہ نا یہاں سے بہت سارے سوال لوگ ہم سے پوچھیں گے اب کہ یہ کس طرح ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوں گی. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت ساری کلاس ڈفرینسز ہیں، بہت سی کلاسز بنی ہوئی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کے ہر کلاس کے ایک الگ سوال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نئے بزنس پلانز آن بورڈ کر رہے ہیں. بالکل. اور اس کا مقصد صرف امپلائمنٹ کریٹ کرنا ہے. بالکل ایسی ہے. پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنے میکسیمم بزنسز ہوں. ہم کوشش جو ہماری ڈسکشن میں یہ تھی کہ ہم نئے پارٹنرز بھی آن بورڈ کریں، جس کی وجہ یہ ہوگی امپلائمنٹ کریٹ کرنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ. باقی کوشش کرتے ہیں جتنا میکسیمم ہوگا انڈیویجولی ہم کریں گے. اور باقی میں ہر کسی سے یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اپنا پورا زور لگائیں، پاکستان کو آگے لے کے جائیں، اور تاکہ ہم لوگ سب کچھ آگے لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تھینک یو.